الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران کی آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے کہ جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اور جو کفر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے. جیسے ہم جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں رکن حج کرنا ہے. ہر مسلمان بالغ، عاقل، آزاد اور صاحب استطاعت جو شخص ہے اس پہ حج کرنا فرض ہے. اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور جب حج فرض ہو جائے اس کے بعد فوری طور پہ اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جب استطاعت ہو جائے پھر اس میں مزید تاخیر کرنے سے منع کیا گیا. معلوم نہیں آئندہ کیا رکاوٹ سامنے آ جائے. اس حج کے حوالے سے کئی ایک پہلوؤں سے بات یعنی ہو سکتی ہے. ایک اس میں جو ایک نمایاں پہلو جو حج میں ہمیں حج کے احکام میں نظر آتا ہے وہ بہت سی آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حج میں رکھی ہیں. یعنی قدم قدم پہ رب العالمین نے اس کے جو احکام ہیں اس میں آسانیاں رکھی ہیں جن کو نہ جاننے کی وجہ سے جو حاجی ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. ایک چیز جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہوتی ہے وہ نہیں جانتا اس میں رخصت ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں وہ ڈالتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اسی موضوع پر اللہ کی توفیق سے ہم آج بات کریں گے. بے شک یہاں جو حاضرین ہیں ان میں سے شاید کوئی نہیں جا رہا حج پہ، لیکن ہم نے پہلے یعنی الحمدللہ حج کیا ہوا ہے ہم میں سے بیشتر نے، اور جو ہمارے جاننے والوں میں کئی ایک لوگ لازماً ہوں گے جو کہ جا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے ملک سے آ رہے ہیں یا یہاں سے لوکل جا رہے ہیں دوست احباب. اور اس میں کئی ایک چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ حج میں یعنی حج کے بعد میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ حج اور عمرہ دونوں سے متعلق ہیں. تو بہر صورت شریعت کا علم حاصل کرنا یہ تو ایک فائدہ مند چیز ہی ہے. یعنی آدمی چاہے عملی طور پہ اس کے لیے اس کے اپنے عمل میں وہ نہ بھی آ رہا ہو، لیکن قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا یہ تو ثواب ہی ثواب ہے. ہر چیز جو آدمی یہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا ان سے نکلے ہوئے جو مسائل ہیں قرآن و حدیث سے استنباط شدہ مسائل، نکالے ہوئے مسائل، ان کو جاننا یہ اس میں اجر ہی اجر ہے. تو اس موضوع پر شیخ ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے، حج و عمرہ کی آسانیاں، اور اسی کی ایک مختصر بھی بعد میں انہوں نے بالکل کتابچہ بھی اس کے عناوین کو ایک کتابچے میں جمع کیا ہے. میں نے اپنی تئیں یہ کوشش کی کہ اس کتاب میں سے بعض جو چیزوں کا انتخاب کریں جو کہ مجلس یعنی اس وقت کے مناسبت سے لگ رہا تھا کہ یعنی موضوع ہیں، اور ممکن ہے کہ ہم جو ایک پہلا آدھا حصہ تقریباً وہ اس ایک درس میں یعنی کور کریں، اور بعد میں کافی اختصار سے کروں گا. ہر جو آسانی ہے اس میں انہوں نے بعض دفعہ کئی ایک دلائل کا ذکر کیا ہے، علماء کے اقوال کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں جو ایک آدھ دلیل یا 2 دلیلیں یعنی اختصار کے ساتھ بعض چیزوں پہ اتفاق کریں گے، اور بعض چیزیں جو کہ بہت ہی مشہور ہیں، واضح ہیں، ان کو میں بغیر دلیل کے صرف عنوان ذکر کر کے آگے بڑھوں گا. تو اس میں جو مختلف عناوین قائم کیے گئے ہیں، پہلے جو آسانیوں کے بعد میں چیز ہے حج کس پر فرض ہے. پہلی آسانی یہ کہ حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے، صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے. استطاعت جیسے کہ ہم نے آیت میں بھی سنا لمن استطاع الیہ سبیلا، استطاعت کا کیا معنی ہے؟ اس آسانی کا تو ذکر اس حدیث میں آ گیا
یعنی اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ لمن استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ نے یہ اس شرط کے ساتھ اس کو فرض کیا ہے، جو استطاعت جس صاحب استطاعت اسی پر ہی فرض ہے۔ استطاعت کا معنی کیا ہے؟ اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز کہ نان نفقہ آدمی کا خود اپنے لیے زیادہ راہ اور جو خرچہ آنے جانے کا، اسی طرح وہاں پر رہنے کا، اور آج کل اس میں یقیناً جو قانونی یعنی طور پہ جو لازمی چیزیں ہیں ان کے اخراجات، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ حج کرنے کا مکمل جب تک وہ گھر سے جاتا ہے واپس آتا ہے، رہن سہن ساری چیزیں، اس کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو۔ دوسری چیز خرچے کے حوالے سے وہ لوگ جن کا نان نفقہ اللہ نے اس کے ذمے کیا ہے، اس کے بال بچے، وہ ان کا خرچہ اس کے جانے سے لے کر واپس آنے تک اس کے پاس موجود ہو، جو کہ ان کے پاس وہ چھوڑ کر جائے۔ اگر اپنا خرچہ تو ہے، بال بچوں کا خرچہ نہیں ہے، تو پیچھے سے وہ مانگنے پر مجبور ہوں، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کو کمانا اس دوران کمائے بغیر گزارا نہیں ہے، بیوی بچوں کا خرچہ مہیا نہیں کر سکتا، تو پھر فرض نہیں۔ تو یہ بھی نان نفقے میں آتا ہے کہ اس کے پاس ان کا خرچہ اس سارے عرصے کے لیے ہو۔ تیسرے نمبر پہ اس کی صحت اچھی ہو، وہ اس قابل ہو کہ وہ سواری پہ جا سکے، وہاں پہ رہ سکے، صحت مناسب ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ امن و امان ہو تبھی حج فرض ہے۔ اگر اپنے جان پر مال پر خطرہ ہے تو حج فرض نہیں۔ خواتین کے لیے 5ویں جو شرط ہمیں حدیث سے ملتی ہے، یعنی اس کا علیحدہ شرط کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو استطاعت کے ضمن میں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ لمن استطاع الیہ سبیلا، اس میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے ساتھ جانے کے لیے جو محرم ہے وہ موجود ہو، بالغ محرم وہ جانے کے لیے ساتھ میسر ہو۔ یعنی خاتون اکیلے خاتون کے پاس خرچہ ہے لیکن ساتھ محرم ہے ہی نہیں، یا محرم ہے لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس محرم کا خرچہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حج فرض نہیں۔ تو یہ ایک پہلی آسانی کہ صرف اس شخص پر جس پہ یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں، استطاعت ہو، تبھی اس کے لیے حج جو ہے اس پر فرض ہوتا ہے۔ اگلی بات جو آسانیوں میں سے یہ کہ حج کو اگر آدمی صرف حج کی نیت کرتا ہے میقات سے، تو یہ ایک آسانی رکھی گئی ہے کہ اس کو حج سے عمرے میں تبدیل کر سکتا ہے، بلکہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صحابہ کرام جو کہ قربانی ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے جب جا کر انہوں نے عمرہ ادا کر لیا، یعنی طواف کیا، سعی کی، اس کے بعد ان کو یہ حکم دیا کہ ہر وہ شخص جو کہ ساتھ اپنے قربانی نہیں لایا وہ حلال ہو جائے، اپنے بال کٹوا لیں کچھ دنوں بعد، کیونکہ حلق کروانا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت بہتر ہے کہ صرف بال چھوٹے کروا دیں، قصر کروا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو پہلے یہ ترغیب دی، پھر حکم دیا، بلکہ آپ نے اپنے بارے میں بھی یہ وضاحت کی کہ اگر مجھے اس بات کا پہلے پتا ہوتا جس کے بعد میں پتا چلا تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی نہ لے کر آتا، اور پھر اس صورت میں میں بھی حلال ہو جاتا جیسے کہ تم لوگ حلال ہوئے۔ تو تمام صحابہ جو کہ قربانی ساتھ نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنے حتیٰ کہ وہ تمام صحابہ بھی جنہوں نے کہ حج ہی کی نیت کی تھی، عمرے کی نیت نہیں کی تھی، انہوں نے میقات سے حج کا کہہ کے احرام میں تلبیہ پڑھا تھا، یہ مثلا لبیک اللہم حجا، انہوں نے بھی یہ طواف صحیح کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو عمرے میں تبدیل کر لیا۔ تو جو آدمی شروع سے حج تمتع کی نیت نہ بھی کرے، حج کی نیت کرے، حج افراد کی یا قران کی نیت کرے، اس کے لیے بھی آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ وہ بھی جب عمرہ ادا یعنی طواف اور صحیح کر لے، اس کے بعد وہ اپنی جو نیت ہے اس کو تبدیل کر لینی چاہیے اور حج تمتع یعنی اختیار کرنا چاہیے، اپنے بال وہ کٹوا لے اور حلال ہو جائے۔ پھر 8 تاریخ کو دوبارہ سے احرام، البتہ جو بندہ ساتھ قربانی لے کر آیا، جیسے نبی علیہ السلام خود اور بعض صحابہ دیگر لے کر آئے تھے، تو وہ حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ حج عمرہ دونوں ادا نہیں کر لیں گے، اور پھر عید کے دن ہی وہ حلال ہوں گے۔ حج عمرے میں نیابت سے متعلق آسانیاں، اس میں پہلی بات یہ کہ جس کو حج بدل کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی دائمی طور پہ بیمار ہے، معذور ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ
حج کرنے کے جسمانی طور پہ قابل نہیں ہے تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جنہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ پر اللہ تعالیٰ کا جو عائد کردہ فریضہ ہے حج، وہ اس حالت میں اس فریضے نے میرے باپ کو پایا کہ وہ اونٹنی پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے ان کو اجازت دی کہ اپنے باپ کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا بھی قصہ ہے کہ ان کے باپ صحت کے ساتھ سے وہ اس قابل نہیں کہ نہ پیدل حج کر سکتے تھے نہ ہی سوار ہو کر، انہوں نے یہ نبی علیہ السلام سے گزارش کی تو آپ نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، اپنے باپ کے سے حج کرو اور عمرہ کرو کما قال علیہ السلام۔ تو آپ نے اس موقع پہ یعنی جب آدمی دائمی معذور ہو، اس نے حج نہیں کیا اور ایک ایسی پیسہ ہے باقی شرائط ہیں لیکن صحت اس قابل نہیں کہ وہ آ سکتا ہو، اگر تو عارضی رکاوٹ ہے پھر نہیں، عارضی بیمار ہے آدمی لیکن امید ہے کہ اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا یا کچھ عرصے بعد ٹھیک ہونے کی امید ہے، پھر نہیں، وہ انتظار کرے گا۔ لیکن دائمی بیماری ہے بظاہر دائمی، باقی تو اللہ جانتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیں تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس میں دوسرا جو یہاں پر حدیث میں بیٹے کا بھی بیٹی کا بھی اس کی طرف سے حج کرنا یہ چیز ثابت ہے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص جو کہ فوت ہو جائے، اس نے حج ادا نہیں کیا، تو اس کی طرف سے اس کے جو ورثہ ہیں خاص طور پہ اس کی اولاد وہ اس کی طرف سے حج کریں تو وہ اس کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ اور نظر کے معاملے میں بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ نظر مانی ایک یعنی صحابیہ نے اپنی والدہ کے حوالے سے یہ سوال کیا کہ انہوں نے نظر مانی تھی اور وہ نظر پوری کیے بغیر فوت ہو گئی، حج کرنے کی نظر مانی، تو آپ نے ان کو ہدایت کی کہ ان کی طرف سے کیا تم اگر ان کا کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اپنی ماں کی طرف سے حج کرو۔ اور اس طرح دیگر بھی ایک واقعہ اپنی بہن کی طرف سے کسی نے یہ سوال کیا کہ میری بہن نے یعنی صحابی نے سوال کیا کہ میری بہن نے اس طرح نظر مانی فوت ہو گئی نظر پوری کیے بغیر، آپ نے ان کو بھی ہدایت کی کہ تم اس کی طرف سے اس طرح سے ہی حج کرو جیسا کہ تم نے اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو قرض تم نے اسے ادا کرنا تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک صحابی کو کہتے سنا لبیک عن شبرمہ، کہ اللہ آپ حاضر ہوں لبیک شبرمہ کی طرف سے، تو آپ نے کہا شبرمہ کون؟ انہوں نے کوئی اپنا رشتہ بتایا کہ فلاں ہے، چچا یا چچا کا بیٹا کوئی رشتہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے تمہارے ہدایت اس کی طرف سے حج کرنا۔ تو حج کرنے والے کے لیے حج بدل کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ اپنا حج کیا ہو، پھر وہ کسی اور کی طرف سے دائمی معذور ہے بندہ یا فوت ہو گیا ہے یا نظر مانی اور تب بغیر نظر پورا کیا فوت ہو گیا، اس کی طرف سے وہ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اجازت ضروری ہے؟ اجازت نہیں، ان حالتوں میں تو یہ اجازت یعنی باپ اگر باپ جو ہے وہ حج کر ہی نہیں سکتا، یعنی صحت اس قابل نہیں ہے، آئندہ بھی اس قابل ہونے کی امید نہیں ہے، پھر تو اس آدمی کی خود اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یا کسی کو حج کروائے۔ ایک آدمی خود جو مکلف ہے وہ اس کا یعنی کیونکہ وہ عقل ہے، اس کی بحال ہے، مال ہے، تو کسی کو حج کروائیں اس پر لازم ہے، لیکن وہ نہیں بھی کرواتا، فرض کریں مالی طور پر استطاعت نہیں ہے یا ہے بھی، اور اولاد خود سے ان کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہے تو بھی اجازت ہے اس کی۔ یہاں پر جو حدیث ہم نے دیکھا بیٹا بیٹی دونوں کا اس میں مختلف واقعات میں ذکر ہے، اللہ عالم۔ اس کے آگے ایک اور جو اس بارے میں آسانی، اب ہم میقات احرام سے متعلق آسانیوں کی طرف آتے ہیں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسی طرح جو دیگر صحابی آپ کے ساتھ تھے ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے جو 2 چادریں تھیں احرام کی وہ مدینہ طیبہ سے ہی باندھ لی تھی، اور جبکہ احرام کی جو نیت ہے وہ ذوالحلیفہ سے جب چلنے لگے اس وقت آپ نے اونٹنے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھا۔ نیت سے مراد یعنی تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم حجن یا عمرتن، جو بھی جس کی نیت ہو رہی ہے، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک
یہ آپ نے جو تلبیہ ہے وہ اونٹنی پر جب ذوالحلیفہ سے روانہ ہونے لگے وہاں پر پڑا، لیکن جو چادریں ہیں وہ مدینہ طیبہ سے ہی باندھ لی تھیں. لہذا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، احرام پہننا اور احرام کی حالت میں داخل ہونا، احرام کی نیت کرنا. اگر خاص طور پہ یعنی مثلا جو جہاز پہ لوگ سفر کرتے ہیں، جہاز میں میقات پہ چاہے اعلان ہوتا ہے لیکن وہاں پہ لباس تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے، جیسے ہم نے سنا کہ آپ پہلے سے ہی اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے جہاں سے آپ چاہتے ہیں اس کی احرام کی چادریں پہن لیں. لیکن نیت کب کرنی؟ جبکہ میقات کے قریب پہنچ جائے. تو جب اعلان ہوتا ہے کہ اتنی دیر بعد کچھ احتیاط اس میں رکھ کے، سیف مارجن رکھ کے کچھ، تاکہ جہاز ہے تیزی کے ساتھ چلتا ہے، تو آپ اس سے پہلے میقات کراس کرنے سے پہلے وہاں پہ نیت کر لیں. اسی طرح بس پہ آ رہے ہیں، آپ نے چادریں پہلے سے باندھ لی ہیں، نیت تب کرنی چاہیے جبکہ یعنی میقات کے قریب آدمی پہنچ جائے. امام مالک رحمہ اللہ ان کو کسی بندے نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ احرام وہیں سے باندھ کے آؤں، مدینہ طیبہ سے احرام کی یعنی وہیں سے نیت کروں. تو آپ نے کہا مجھے تم پر فتنے کا ڈر ہے. اس نے کہا کون سا فتنہ؟ چند میل کی تو بات ہے، ذوالحلیفہ آپ جانتے ہیں مدینہ کے بالکل پاس ہے، چند میل کی بات ہے. انہوں نے کہا اس میں فتنہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے تو جو احرام کی نیت ہے وہ ذوالحلیفہ سے کی، اور تم سمجھ رہے ہو کہ مدینہ طیبہ سے اس کی نیت کرنا یہ زیادہ افضل ہے. یہ نبی علیہ السلام کی جو مخالفت ہے اس میں مجھے فتنے کا اندیشہ، تو میں اس کو منع کیا اسے. بہرحال یہ آسانی اس میں یہ کہ کپڑے احرام کے پہننا پہلے، اس میں یہ سنت سے ثابت ہے. اسی طرح احرام سے پہلے سر کے بالوں کو جمانا، جس کو تلبید کہتے ہیں، یا آپ آج کل کوئی جل وغیرہ بھی لوگ یعنی استعمال کرتے ہیں تاکہ بعد میں سر کھلا رکھنا احرام کی حالت میں. تیز ہوا اور مٹی وغیرہ خاص طور پہلے دور میں سفر بھی یعنی جانوروں پہ ہوا کرتا تھا، تو بال خراب نہ ہوں، اڑے نہیں، اس کو جمانے کے لیے بھی اگر آدمی کچھ استعمال کرے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے احرام باندھنے میں آسانی یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ آپ نے جو مختلف یعنی جہتوں سے آنے والے لوگ ان کے لیے میقاتیں مقرر کی، ذوالحلیفہ ہے، جحفہ ہے، یلملم ہے اور ذات عرق ہے، تو آپ نے جو یعنی میقاتیں مقرر کی اقرن المنازل وغیرہ جو ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اس کے حدیث کے آخر میں یہ آتا ہے کہ من کان دونہن فمحلہ من اہلہ، کہ جو اس کے قریب رہتا ہو، میقات کی حدود کے اندر رہتا ہو، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس سے ہی وہ نیت کرے گا. اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں فمحلہ من کان دونہن فمحلہ من حیث انشأ، کہ اس کے تلبیہ کرنے کی جگہ وہ ہوگی جہاں سے کہ اس نے نیت کی. تو ان حدیث سے یہاں تک اس کے آگے حدیث میں آتا ہے کہ حتی اہل مکہ یحلون من مکہ، اور کما قال علیہ السلام، کہ حتیٰ کہ جو مکہ والے ہیں وہ بھی مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، یعنی مکہ سے ہی تلبیہ پڑھیں گے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو میقات کے اندر لوگ رہتے ہیں، مثلا جدہ میں رہتے ہیں، بحرہ میں رہتے ہیں، جو حصہ بھی میقات کی حدود کراس کرنے کے بعد مکہ کی طرف اس میں رہائش پذیر ہیں، انہوں نے جب احرام باندھا تو آسانی کیا ہے، ان کو میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بھی اجازت نہیں کہ مکہ جا کر احرام باندھیں. جہاں سے وہ جہاں ان کی رہائش ہے وہیں سے ہی مکہ جب روانہ ہونے لگیں گے وہیں سے ہی احرام باندھیں گے، وہیں سے ہی تلبیہ پڑھ کے نکلیں گے. اسی طرح وہ لوگ جو کہ باہر سے میقات کے اندر گئے اور اس وقت ان کا حج عمرے کا ارادہ نہیں تھا، اب اندر جانے کے بعد حدود میقات کے اندر ہیں، وہاں پہ ان کا ارادہ بنا، اس حدیث میں اس کا بھی جواب آ رہا ہے فمن حیث انشأ، جہاں سے اس کا ارادہ بنا پھر وہاں سے ہی اس نے تلبیہ پڑھنا. وہ لوگ جو کہ مکہ میں ہیں وہ حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ من مکہ، وہ مکہ سے ہی حج کا احرام باندھیں گے. مینا روانہ ہونے سے پہلے مکہ والا جو مکہ کے رہائشی ہے وہ مکہ سے ہی احرام تلبیہ پڑھ کے مینا یعنی وہاں پہ روانہ ہوگا. اور وہ لوگ بھی اسی حکم میں جو کہ باہر سے مکہ آ کر ٹھہرے ہوتے ہیں، یعنی آدمی جب
گیا، اس نے عمرہ کرنے کے بعد اب ٹھہرا ہوا ہے، حج کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کا حکم بھی مکہ والا ہی ہے. جو مکہ سے ہی اس نے، یا ایک آدمی مکہ جاتا ہے بغیر حج عمرے کے آ جائے، اب مکہ جا کے اس کا حج کا ارادہ بن جاتا ہے، تو حج کا جو احرام ہے وہ مکہ والے ہوں یا دوسرے لوگ جو کہ مکہ والوں کے حکم میں، وہ مکہ سے ہی احرام باندھ کے منا روانہ ہوں گے. البتہ عمرے کے احرام کے بارے میں ہمیں حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ بھیجا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے، ان کو ایام سے ہو گئی تھی، اس لیے ان کو علیحدہ سے عمرہ کرنے کی خواہش انہوں نے کی، تو ان کو بھیجا، ان کو کہا کہ تنعیم لے جا کر وہاں سے وہ احرام بندوا کے ان کو، یعنی ان کے بھائی ان کو لے کر آئے. تو حضرت عائشہ نے حدود حرم سے نکل کر احرام باندھا. اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو پہلی حدیث ہے جس میں آ رہا ہے کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، وہ کس کے لیے؟ حج کے لیے. کیونکہ جب عمرے کی باری آئی، حضرت عائشہ نے مکہ میں تھیں، وہ احرام انہوں نے باندھنا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تنعیم سے جا کے احرام باندھ کے واپس آئے. اگر مکہ سے احرام باندھنا درست ہوتا تو پھر وہاں کیوں بھیجتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ مکہ والا اگر عمرے کے لیے احرام باندھ رہے تو پھر وہ حدود حرم سے نکلے گا، اور سب سے جو قریبی جگہ ہے حدود حرم سے نکلنے کی وہ تنعیم ہے، ورنہ آپ کسی اور طرف سے بھی نکل سکتے ہیں، عرفات بھی باہر ہے، دوسرا کسی طرف سے بھی جائیں گے نکل جائیں گے، تنعیم سب سے قریبی جگہ. تو یہ عمرے کا اس حوالے سے اس میں تفصیل ہے. اگلی آسانی، اگر احرام کی حالت میں جوتے تہبند میسر نہ ہو تو پھر اس میں ایک آسانی رکھی ہے. آپ جانتے ہیں اصلی حکم یہ ہے احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا جو کہ اعضاء کے مطابق سیا گیا ہو، قمیض ہے، جو بھی بنیان ہے یا اندر بھی، یہ سب نہیں پہن سکتے. اسی طرح جرابیں بھی نہیں پہن سکتے. لیکن جس آدمی کو یہ چادریں ملے ہی نہ، میسر نہ ہو، یعنی احرام کی چادریں ہو سکتا ہے پہلے لے کر بھی جائے، لیکن ہر طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں، حج کے دوران کوئی ایسی صورت آ گئی ہے کہ اس کے پاس چادریں نہیں ہیں اور لے بھی نہیں سکتا، کوئی لینے کی بھی جگہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ حدیث میں اس کی اجازت دی گئی کہ جس آدمی کو یہ یعنی ازار اور ردا، دو چادریں جو اوپر اور نیچے کی نہ ملے، فلیلبس سروال، فلیلبس سراویل، تو وہ شلوار پہن سکتا ہے. اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. کس صورت میں؟ اگر چادریں نہیں ہیں میسر، تو جب تک میسر نہیں ہوتی اس کے بعد دوسرا کپڑا ہے شلوار پہن سکتے ہیں، اور اس شلوار کو کاٹنے کی، یعنی کاٹ کر تہبند کی شکل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی شلوار ہے ویسے ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو شلوار پہننے کی اجازت دی، ساتھ یہ نہیں کہا کہ اس کو کاٹ کے تو اس شکل میں لے کر. اسی طرح اگر کسی کے پاس جوتی نہیں ہے، جوتی جو احرام کی حالت میں اگر جوتی نہیں ہے تو اس وقت اس کو اجازت دی گئی کہ وہ موزے پہن سکتے ہیں. اگر جوتی نہیں ہے تو پھر موزے پہننا اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہاں پر علماء نے اس بات میں یعنی اختلاف کیا. حدیث میں یہ بھی ایک حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے اس کو کاٹ لے. اگر اسے موزے پہننے تو اوپر تک نہ آ رہے ہوں بلکہ ٹخنوں کے نیچے سے وہ کاٹ لے، اس کے نیچے نیچے وہ ختم ہو جائے. تو ایک دفعہ آپ نے یہ فرمایا، اور پھر بعد میں حجۃ الوداع کے موقع پہ جب اس حکم کا یہ حکم آپ نے یعنی واضح کیا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ کاٹ لے. تو علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ کیا کاٹنا ضروری ہے کہ نہیں. تو جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ اگر آدمی موزے پہنتا ہے جوتے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو کاٹنے چاہیے، یعنی کہ اس کے جو موزے ہیں وہ اس کے ٹخنوں سے اوپر نہ آ رہے ہیں. بعض علماء نے اس کی اجازت دی کہ نہیں، یہ حدیث جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، اللہ اعلم. تو یہ ایک اجازت ہے کہ آدمی جوتے نہ ملے موزے پہن سکتا ہے، اگر چادر نہ ملے تو اپنا شلوار جو ہے ذیبتاً کر سکتا ہے. اگلی آسانی، احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، اور یہ ایک عام غلط العام چیز ہے. لوگ تصور کرتے ہیں کہ جب تک 2 نفل نہیں پڑھیں گے احرام باندھ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی ذوالحلیفہ میں، اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھا تھا. ظہر کے بعد اونٹی پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد تلبیہ پڑھ لیا. تو اگر کوئی فرض نماز ہے آپ تو فرض نماز کے بعد آپ
یعنی میقات پہ کوئی فرض نماز کا وقت ہے وہ پڑھتے ہیں پھر تلبیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ خاص طور پہ 2 رکعت اس کے لیے ضروری سمجھنا کہ یہ احرام کے لیے مخصوص 2 نفل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ احرام کسی بھی وقت باندھا جا سکتا ہے، اس کے لیے نماز جب لازمی نہیں ہے تو وہ اوقات جن میں کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے ان میں بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں، کسی وقت بھی آپ جائیں، میقات سے گزر رہے ہیں آپ وہاں پہ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی آسانی مشروط احرام باندھنا، جس آدمی کو کوئی ایسا خطرہ ہو کہ اس کو کوئی رکاوٹ لاحق ہوگی، کوئی کسی طرح کی اس کو رکاوٹ آ سکتی ہے، بیماری ہے، کوئی دشمن کا ہے، کوئی قانونی رکاوٹ آ سکتی ہے، وہ پاسپورٹ ٹکٹ ہی گم ہو سکتا ہے، کوئی اور بیماری کا اس کو خدشہ ہے کہ اس کو یعنی آ جائے گی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پورا نہ کر سکے، کسی بھی طرح کی رکاوٹ، تو اس کے لیے سنت میں یہ آسانی موجود ہے، بہت بڑی آسانی، کہ وہ مشروط احرام باندھے۔ حضرت ضباعہ بنت الزبیر ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پہ التماس کی، یا رسول اللہ میں نے حج میں کرنا چاہتی ہوں، وہ انی شاہ کیا، لیکن میں بیمار ہوں، یعنی کہ مجھے خدشہ ہے ابھی احرام باندھ لوں تو پورا نہ کر سکوں حج، تو بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا حجی، آپ نے فرمایا کہ تم احرام باندھو اور اپنے رب پہ شرط باندھ لو، ان محلی حیث حبستنی، اللہ سے اپنے رب سے شرط باندھ لو کہ اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں پہ اے اللہ آپ نے مجھے روک لیا۔ تو اس کو کہتے ہیں مشروط احرام، کہ آدمی جب شروع میں احرام باندھ رہا ہے، یعنی جب پہلی دفعہ وہ تلبیہ پڑھنے لگا ہے، اس وقت وہ یہ رب سے شرط لگا لے کہ اللہ میں احرام باندھ رہا ہوں، یہ تو یہ پورا کرنا ہے، لیکن آپ نے مجھے کہیں روک لیا، یعنی میری مجبوری آ گئی، اب میں پورا نہیں کر سکتا، تو وہ میرے حلال ہونے کی جگہ ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں بیان کیے گئے، اس حدیث کے جو مختلف روایات ہیں ان کو جمع کرنے سے جو پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعی اس کو رکاوٹ آ جاتی ہے، اپنا حج یا عمرہ پورا نہیں کر سکتا، تو بغیر دم دیے وہ اس سے حلال ہو سکے۔ عام حکم دم والا ہے جس کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن اگر اسے مشروط احرام بند ہے، رکاوٹ آ جاتی تو بغیر دم دیے وہ اپنے احرام سے یعنی نکل سکتا ہے، حلال ہو سکتا ہے، تو یہ اس کو مشروط احرام یعنی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو بھی رکاوٹ، اس میں خاص رکاوٹ کوئی معین نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی رکاوٹ جو کہ پورا کرنے میں مانع ہو سکتی ہے اس میں شامل ہے۔ اگلی آسانی، اگر ایک آدمی مشروط احرام نہیں باندھا اور پھر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اب کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں نکلنے کا احرام سے، اب بھی اس کے لیے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو پھر جو ہدی میسر ہو، جو قربانی میسر ہو تم نے کرنی ہے۔ تو جس آدمی نے مشروط احرام نہیں باندھا، اس کو رکاوٹ آ گئی احرام سے نکلنے کا رستہ، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ جو میسر ہو، جو قربانی میسر ہو وہ تم کر دو اور احرام سے نکل سکتے۔ اور اگر آدمی قربانی نہیں کر سکتا پھر کیا کرے گا؟ تو اس میں علماء کے دونوں اقوال ہیں، کیا بعض نے کہا کہ وہ 10 روزے رکھے گا، بعض نے کہا کہ نہیں، اس موقع پہ روزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اگر قربانی نہیں کرے گا تو بس اس سے ساکت ہو جاتے ہیں، اس نے اس کی بجائے اور کچھ نہیں کرتے۔ اگلی آسانی، احرام کی حالت میں غسل کرنا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابہ، آپس میں ان کا اختلاف ہوا۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے تھے کہ احرام کی حالت میں آدمی نہا سکتا ہے، اور حضرت مسور کہتے ہیں نہیں، اس کو نہیں نہانا چاہیے۔ تو حضرت ابن عباس نے عبداللہ ابن حنین ان کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، ان سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میزبان جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ کے ٹھہرے، تو ان سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، نہا سکتا ہے احرام کی حالت میں نہیں نہا سکتا۔ تو یہ اتفاق ایسا ہوا
کہ عبداللہ ابن حنین جب وہاں پہنچے تو ابو انصاری غسل فرما رہے تھے. ایک کنویں کے ساتھ انہوں نے 2 ستونوں کے درمیان چادر لگائی ہوئی تھی اور اس میں غسل فرما رہے تھے. انہوں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کون ہے. انہوں نے اپنا نام بتایا, آنے کی غایت بیان کی کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. انہوں نے کپڑا کچھ نیچے کیا, چادر نیچے کی, حتیٰ کہ ان کا سر نظر آنے لگ گیا. انہوں نے پوچھا سر نظر آ رہا ہے میرا؟ آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ایک کسی دوسرا بندے کے پاس اس کو کہا پانی ڈالو, سر پہ پانی ڈالو. اس سے پانی ڈالا تو انہوں نے خوب اچھی طرح سے سر کو ملا. اس میں آتا ہے اقبل و ادبر, یعنی آگے اپنا ہاتھ آگے لے کے گئے اور پیچھے کیا. تو سر کو جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ رگڑا یا ملا اور آگے اور پیچھے ہاتھ کیا. اور پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے احرام کی حالت میں, اس طرح سے نہاتے ہوئے دیکھے. اب اس طرح سے اگر سر کو ملیں گے تو کیا اس کا امکان نہیں کہ کوئی بال گر بھی سکتا ہے؟ یقیناً موجود ہے اس کا امکان. لیکن ہم کہیں کہ نہیں, اگر کچھ بال کوئی گر گیا تو اس پہ مثلا دم لازم ہو جائے گا, تو یہ درست بات نہیں ہے. یہ حدیث سامنے آنے کے بعد کسی کو اس میں شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ غسل کرنا اور اسی طرح غسل میں اگر سر پہ ضرورت ہے, یعنی اس کو سر کو ملنا, جسم کو ملنا تاکہ میل کچل دور ہو جائے, پانی اچھی طرح پہنچ جائے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح ایک اور جو اسی کے ضمن میں آسانی, خارش کرنا, جسم پہ خارش کرنی ہے, سر پہ خارش کھجلی کرنا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا, ان سے یہ پوچھا کسی نے, اور آپ جانتے ہیں اما عائشہ سے بہت فتوے پوچھا کرتے تھے اور بہت بڑی عالمہ تھی. تو ان سے پوچھا کیا احرام کی حالت میں آدمی خارش کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل خارش کرے. اور پھر انہوں نے تاکید کے لیے فرمایا کہ اگر میرے دونوں ہاتھ بندے ہوں اور مجھے اپنے پاؤں سے ہی خارش کرنی پڑے گی پھر بھی میں کروں گی. خارش کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. اور خارش کرنے سے اگر چند بال اس کی وجہ سے گر جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی فدیہ دم لازم نہیں آتا. یہ بھی ایک آسانی ہے. اس آسانی کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی مشقت میں کئی جو حاجی ہیں اپنے آپ کو یعنی مبتلا کرتے ہیں. اگلی بات ایک اور آسانی, احرام دھونا, تبدیل کرنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اب احرام گندا ہو گیا, اس کو دھونا ہے, دوسرا پہننا ہے, کچھ بھی اس میں کر سکتے, اس کی کوئی ممانعت ثابت نہیں. یہ نہیں کہ جو چادر باندھی آخر تک وہی باندھی رکھنی, جیسے آدمی کو آسانی وہ کر سکتا ہے. اسی طرح سائے تلے احرام کی حالت میں سائے تلے آنا. ہاں, اس منع کیا چیز ہے کہ سر پہ کوئی چیز رکھی جائے, سر ڈھانپا جائے, مرد کے لیے یہ منع ہے. لیکن سر ایسی چیز سے ڈھانپنا جو کہ سر کو لگی نہیں ہوئی, اس میں اور فاصلہ ہے, مثلا چھتری پکڑی ہوئی ہے, چھت ہے, چھت بھی اوپر ہے, یا آدمی چھتری پکڑی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, دھوپ سے بارش سے بچنے کے لیے. تو سائے تلے آنا اس کی بھی آسانی ہے, اس میں یعنی ممانعت نہیں. اگلی آسانی خوشبو وغیرہ لگانا یا سلا ہوا کپڑا پہننا, ہم جانتے ہیں کہ منع ہے احرام کی حالت میں. لیکن ایک آدمی نے لا علمی کی وجہ سے خوشبو لگا لی, ایسا کپڑا سلا ہوا پہن لیا, تو اس پر کیا حکم ہے؟ جیسے اس کو پتہ چلے گا اس پر لازم ہے کہ خوشبو بقدر استعداد خوشبو کو دھو لے, اور اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے اس کو فوراً تبدیل کر لے, اور کوئی اس پر دم لازم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جعرانہ کے مقام پہ ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ بتائیے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے احرام باندھا اور اس کے جو کپڑے ہیں وہ خوب خوشبو میں لدے ہوئے ہیں, خوشبو خوب اس کو لگی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی حکم دیا کہ وہ اچھی طرح خوشبو کو دھو لے, اور جو اس نے اگر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, قمیض ہے, کچھ بھی ہے, اس کو اتار لے. اس کو اتارنے میں سر کی طرف سے بھی اتارنی ہو تب بھی اس حدیث میں اجازت دی گئی. اور کسی دم کے لازم ہونے کا اس بندے کو یعنی اس بندے پر حکم نہیں لگایا. لا علمی کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے آدمی اگر یہ کام کرے تو جیسے اس کو پتہ چلتا ہے اتار لے, اور اس پر کوئی دم وغیرہ اس میں لازم نہیں آتا. اگلی آسانی احرام کی حالت میں حجامہ کروانا, پیچھے لگوانا, حجامہ یا سینگی وغیرہ, یہ اس کی بھی اجازت ہے. نبی علیہ السلام سے خود یہ ثابت ہے کہ انہوں نے احرام کی حالت میں حجامہ کروایا تھا.
اور ایک لازمی بات ہے، آپ احرام کی حالت میں حجامہ کروائیں گے، اب سر پہ حجامہ کروایا جائے تو کچھ نہ کچھ بال تو اس میں کٹیں گے، یعنی گریں گے جب کٹ لگایا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بقدر جو بال وہاں سے یعنی حجامہ کی وجہ سے جو کچھ بال اگر وہ گر رہے ہیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو حجامہ کروایا اور اس میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے یعنی جو ہے وہ فدیہ ادا کیا ہو. اگلی آسانی، حالت احرام میں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو سر کے بال کاٹ بھی سکتے ہیں اور یعنی منڈوا بھی سکتے ہیں. ایک صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کہا قریب ہو جاؤ اور قریب اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ. پھر آپ نے کہا کہ تمہیں یہ جو حشرات ہیں یعنی جوئیں مراد ہیں، تمہیں جوئیں تکلیف دے رہی ہیں. تو انہوں نے کہا تکلیف دے رہی ہیں، اور وہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جوئیں ان کے اتنی زیادہ تھیں کہ وہ چہرے پر بھی یعنی گر رہی تھیں. تو آپ نے کہا کہ اپنے سر کے بال صاف کر لو اور تم اس کی بجائے فدیہ دو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقۃ او نسک. اس کو فدیۃ الاذی کہا جاتا ہے کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک اس کو اجازت ہے، جس کو فدیۃ الاذی یعنی بال اگر کسی نے مجبوری کی وجہ سے کٹوائیں اور وہ تین میں سے ایک کوئی چیز فدیہ میں ادا کرے گا. آیت میں عام بات ہے، فدیۃ من صیام روزہ او صدقہ یا نسک قربانی. تو روزہ یا کھانا کھلانا یا قربانی، آیت میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن حدیث میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں تفصیل ہے کہ روزے رکھیں 3. فدیۃ الاذی اس کی تفصیل کیا ہے؟ یا 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہر مسکین کو آدھا صاع جتنا کہ ایک روزے کا فدیہ، رمضان کے روزے کا فدیہ ہوتا ہے، یعنی 1.25 کلو 1.5 کلو اس طرح. تو ہر مسکین کو آدھا صاع کے حساب سے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اور یا تیسری بات قربانی کرنی. تو 3 میں سے کوئی ایک وہ کر سکتا ہے، 3 روزے رکھے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا حدود حرم میں قربانی کرے. تو ان میں سے کوئی بھی کرے گا تو یہ اس کے لیے پھر یہ جائز ہے کہ مجبوری کے تحت وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے، یا کوئی اور ایسی اس نے یعنی کسی کی مجبوری ہوگی ہے کہ اس نے سلا ہوا کپڑا پہننا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ لازمی ہے اس کے لیے پہننا، تو پھر وہ پہنے اور ساتھ ہی فدیۃ الاذی جس کا بیان کیا گیا یہ دیں. یہ بھی ایک آسانی اس میں رکھی گئی. جب مجبوری ہوگی تو اس پہ گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن فدیہ بہرحال اس کے لیے دینا جو ہے وہ اس میں لازم ہوتا ہے. احرام کی حالت میں ایک اور آسانی، جو موذی جانور ہو اس کو احرام میں بھی مار سکتے ہیں. اصول یہ ہے کہ شکار کرنا منع ہے، جو خشکی کا شکار ہے، بحری شکار سمندر کا کر سکتے ہیں لیکن خشکی کا شکار کرنا منع ہے. لیکن وہ چیزیں جو کہ آدمی کو نقصان پہنچاتی ہیں، حدیث میں ذکر آیا کہ چوہا ہے یا بولا کتا ہے یا اسی طرح چیل ہے یا بچھو ہے، سانپ ہے، تو ان سب چیزوں کو مارنے کی احرام کی حالت میں اجازت ہے. اور علماء نے کہا کہ اس پر قیاس کرتے ہوئے کوئی اور بھی چیز جو کہ اسی طرح موذی چیز ہے، مثلا کتا کا ذکر کیا گیا، بھیڑیا ہے، وہ بھی اسی حکم میں آئے گا. تو کوئی بھی چیز جو اس طرح موذی ہو اس کو قتل کرنا، مارنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. احرام کی حالت میں اس کی اجازت دی گئی. تو یہ صراحت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، کہ 5 چیزیں فواسق ہیں، ان کو یعنی حل میں بھی، حدود حرم سے باہر بھی اور حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے. لازمی قتل کرنا مراد نہیں ہے کہ لازمی ضرور قتل کیا جائے، اجازت دینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قتل کرنے کی اجازت دی. اور دوسری روایت میں 6 کا ذکر ہے کہ 6 چیزوں کی اجازت ہے. تو اصل میں جو بھی یعنی موذی جانور ہو اس کو قتل کرنا، اس حدیث سے علماء نے کہا کہ اجازت. اس پر قیاس 5 یا 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا، لیکن اس پہ قیاس کرتے ہوئے جو بھی اس کے علاوہ موذی جانور یا حشرات وغیرہ ہیں ان کو بھی قتل کرنا، مارنا جو جائز. مچھر تنگ کر رہا ہے، وہ کاٹتا ہے، تو اس کو بھی اسی حکم میں سر دیگر چیزیں. تو موذی جانوروں کو مارنا. اگلی بات جو ایک اور آسانی، اگر ایک آدمی
حج کے لیے نکلا ہے، حج کے دوران فوت ہو گیا، اللہ نے اس کی موت اس وقت لکھی تھی، اب اس کے وارثہ کے لیے یہ لازم نہیں کہ باقی جو کام اس نے ابھی نہیں کیے تھے ان کو پورا کرے، اس کا حج ایسا ہی ہے کہ ادا ہو گیا بس. جو صحابی ایک دفعہ مطلب فوت ہو گئے عرفات کے میدان میں، وہ جانور سے گرے اور فوت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم نہیں دیے کہ اب باقی جو کام رہتے ہیں وہ ان کی طرف سے پورا، بلکہ کہا کہ یبعث یوم القیامت ملبیہ، تلبیہ پکارتے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو ایک آدمی جس نے حج کیا ہی نہیں ہے اس کی طرف سے حج کرنا یہ ایک اور بات ہے، لیکن جس نے حج شروع کر دیا، احرام باندھ لیا، اس کے بعد کسی بھی سٹیج پہ وہ ہے، وہاں اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، اب اس کے وارثہ اس کو پورا نہیں کریں گے اس کے حج کو. ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے حج کر لیا، اس کی جو ذمہ تھا وہ اس نے ادا کر دیا. طواف اور سعی کے متعلق چند ایک باتیں ذکر کر کے ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں. پہلی بات طواف میں یہ کہ بیت اللہ میں طواف ہو، نماز ہو، اس کی ہر وقت اجازت ہے. طواف بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی عبد مناف، تم کسی بندے کو منع نہ کرو کہ وہ یہاں پر کہ بیت اللہ کا طواف کرے یا نماز پڑھے کسی بھی گھڑی میں، دن میں یا رات میں، جب چاہے کسی بھی گھڑی میں. تو اس حدیث سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ خاص مکہ کی یعنی جو حرم ہے مکہ میں، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں پر کسی وقت بھی آپ طواف کر سکتے ہیں یا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان اوقات میں بھی جو کہ دیگر جگہوں پر عام حالات میں مکروہ اوقات ہے نماز کے لیے، لیکن اس میں بھی طواف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد 2 رکعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. سواری پر طواف کرنا، طواف بھی اور سعی، اس کی بھی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود طواف کرنا سواری پر ثابت ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے بیان کیا کہ شاید اس لیے کہ رش بہت تھا، یا لوگوں کو آپ دکھانا چاہتے تھے کہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں، یا یہ کہ لوگ آپ سے سوال کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو، شاید اس وجہ سے کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بیمار تھیں تو انہوں نے طواف کے بارے میں اجازت چاہی، تو آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم سوار ہو کے طواف کرو من وراء الناس، لوگوں کے پیچھے سے. طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، کہ تم لوگوں کے پیچھے سے طواف کرو سوار یعنی سوار ہو کر. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عذر کے ساتھ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آدمی سوار ہو کر، اور آج کل جو اس کے مختلف دوسرے وسائل آ گئے ہیں، وہ ویل چیئر ہے یا الیکٹرک چیئر ہے، اس پہ آپ طواف کر سکتے ہیں. بغیر عذر کے کیا حکم ہے؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں علماء کا کہ عذر کے ساتھ درست ہے، عذر ہو تو سوار ہو کر طواف درست ہے. بغیر عذر کے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو بعض علماء نے تو اس کی بالکل اس کو کہا کہ طواف اس کا درست ہوتا ہی نہیں ہے. اور جمہور علماء کا موقف یہ ہے اس میں کراہت ہے، وہ اسے منع کرتے ہیں، اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے آدمی یعنی طواف جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ چل کر ہی کرے، سوار ہو کر نہ کرے. اسی طرح صحیح میں بھی جو یعنی سوار ہو کر صحیح کرنا، اس میں اس کی بھی اسی طرح اجازت یعنی دی گئی ہے. کیا مطلب جمہور علماء کا؟ جمہور یعنی اکثریت، اکثر علماء جو ہیں وہ ان کا یہ موقف ہے کہ بغیر عذر کے طواف کرنا وہ مکروہ ہے، لیکن طواف ہو جاتا ہے، پھر بھی طواف ہو جاتا ہے. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اس موضوع کو مناسب لگا تو آئندہ ہم پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حج عمرے کی آسانیاں، یہ خود بھی علم حاصل کریں، کوشش کریں آگے بھی، خاص طور وہ لوگ جو کہ حج عمرے کے پر یعنی حج کے لیے جا رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ جو بھی حاجی اس دفعہ جا رہے ہیں ان کا حج آسان فرمائے، سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، قبول کریں. خاص طور جو ہمارے احباب رشتہ دار جا رہے ہیں، کوشش کریں ان تک اس علم کو بھی پہنچائیں، وہ علم حاصل کر کے جائیں، حج کے طریقے سیکھ کر جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب کے لیے صحیح طرح سے حج ادا کرنا ممکن بنائے. اور ہم نے جو پہلے حج کیا اس میں جو کوتاہیاں ہماری رہ گئی اللہ اس کو معاف کرے اور ہمارے حج کو مکمل طور پہ قبول فرمائے. اہل خانہ پہ بھی اللہ تعالیٰ خاص رحمت برکت نازل فرمائے، ان کے اہل ویال میں
رزق میں برکت دے. ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ قبول کریں. ان علم دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے, اس کو آگے پھیلانے والا بنائے, دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حج عمرے میں آپ نے کہا نا حج بدل میں, تو بیٹا بیٹی اگر ماں باپ نے حج نہیں کیا